دور جہالت میں پھر جانوروں کا تصور کا. غلاموں کی کیفیت یہ تھی کہ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور سارے جہاں کو خوشیوں کی سوغات دی، سب کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے. پھر میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. جب حضور مدینے آئے نا تو وہ بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور قربان جب وہ تاریخ بھی 12 تاریخ تھی جب حضور مدینے میں داخل ہوئے. تاریخ بھی 12، مہینہ بھی ربیع النور شریف کا. آقا علیہ السلام نے مسجد جمعہ کے اندر نماز ادا فرمائی، جمعہ قائم کیا. اس کے بعد جب چلنے لگے تو غلام نے اس کے آقا کہ ہم اس طرح مدینے میں داخل ہوں گے، کتنا اچھا ہو کہ ہمارے پاس بھی ایک جھنڈا ہو، کہ ہم جھنڈا لے کر آگے آگے چلیں، اور پورا یہ جلوس جو آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز جنہوں نے پڑھے ہیں آقا، یہ پورے جلوس کی شکل میں 12 تاریخ کو مدینے میں داخل ہو جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ امامہ شریف لو. امامہ شریف دیا گیا، حضور کے نیزے پر امامہ شریف باندھ کر جھنڈا بنایا گیا. صحابہ جھنڈا لے کر 12 تاریخ کو مدینے کے اندر داخل ہو گئے ہے نا. پھر اس کے بعد چاروں جانب سے صدا آتی تھی ہے نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ. یہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی جو دف بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی، جو دف بجاتے جاتی اور گیت گاتے جاتی. حضور جھنڈا لے کر جلوس کی شکل میں ربیع النور کے مہینے میں 12 تاریخ کو مدینے کے اندر داخل ہوئے. یہاں سے پتہ چلا 12 ربیع الاول شریف کے مہینے میں 12 تاریخ کو جلوس بنا کر جھنڈا لے کر باہر نکلنا کسی اور کی نہیں، نبی کی اور صحابہ کی سنت ہے، کسی اور کی نہیں. یہ دلیل مل گئی، یہ کسی اور کی. پھر جھنڈا، ارے جھنڈے سے بچا کون ہے یار؟ یہ حالانکہ نصیبے کی بات ہے، ہمارے نصیبے میں مدینے والے کا جھنڈا ہے، لیکن ہمارے نصیبے میں ہمارے ہاتھوں میں گنبد خضرا والا جھنڈا ہے، نالین والا جھنڈا ہے، آقا کے مدینے والا جھنڈا ہے. یہ نصیبے کی بات ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے، ہمیں اس پر فخر ہے کہ یہ جھنڈا غیروں کے جھنڈے سے محفوظ ہے. اور جو اس جھنڈے سے چڑھتے ہیں، ذرا ریلی کے اندر ان کے ہاتھوں میں جھنڈے دیکھ لیں، کس کس پارٹی کے وہ جھنڈے لے کر چلتے ہیں اور اپنی نشانی بتاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہیں. یاد رکھیں دنیا میں تو بچ جاؤ گے، جھنڈا نہیں اٹھاؤ گے نا، لیکن قیامت کے میدان میں کہاں جاؤں گے؟ قیامت میں کہاں جاؤں گے؟ سب کو آنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے میدان میں مجھے مقام محمود عطا کرے گا جو کسی نبی کو نہیں ملے گا، صرف ہمارے نبی کو مقام محمود دیا جائے گا. اسی لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھتے نا، مقام محمودہ، وہ پڑھتے ہیں دعا کے اندر. اور ہمارے نبی کو یہ مقام محمود عطا فرما. ہمارے نبی علیہ السلام کل اللہ کے اذن سے مقام محمود پر کھڑے ہوں گے. اور کیسے کھڑے ہوں گے؟ ان کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا، حضور کے ہاتھوں میں بھی جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے اولین آخرین انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، تمام مومنین نبی کے جھنڈے کے نیچے موجود ہوں گے. وہاں بھی جھنڈا ہے، تو اس لیے نہ چھڑا کرے، جھنڈا لگایا کرے، نشانی بتایا کرے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں. شرک ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ پہلے تو شرک کی تعریف سمجھیں. شرک کہتے کسے؟ اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے. یہی لغوی معنی ہے نا بھائی، اسی کو شرک کہتے ہیں نا. اللہ کے برابر جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے نا اس کی صفات میں شامل کرنا، یہی شرک کہلاتا ہے. تو میلاد مصطفیٰ اور جھنڈے کہاں سے شرک ہو سکتے ہیں یار؟ واللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کر کوئی. جب اللہ اللہ ہے جو پیدا ہونے سے بعد ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے جو شب ولادت میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں. تو اللہ پیدا نہیں ہوتا، نبی پیدا ہوتے ہیں. اگر پیدائش مناؤ گے تو یہ شرک کا خاتمہ ہے. اور ہم بتاتے کہ یہ شرک نہیں، اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے اور نبی وہ ہے جو پیدا ہوتے ہیں. تو یہ امتیاز ہونا چاہیے. خیر، حضور مدینے آ گئے. اب حضور کے مدینے جیسا، پہلے وہ یثرب تھا. یثرب، مدینہ نہیں کہتے تھے لوگ، کہتے تھے یثرب. یثرب یعنی بیماریوں کا گھر. لوگ جانے سے ڈرتے تھے، بلکہ حال یہ تھا
مفسرین لکھتے محدثین کہ اگر کوئی مدینے چلا جاتا تو بیمار ہو جاتا، بہت بیمار، کئی لوگ تو مر جاتے ہیں۔ مقام ابوا پر ہمارے نبی کی امی کا انتقال ہوا، لیکن جب حضور علیہ السلام مدینے میں قدم رنجا ہوئے، مدینے کی مٹی نے حضور علیہ السلام کے قدموں کو چوما، تو اب وہ مٹی بیماری والی نہیں بنی، بلکہ وہ مدینے کی مٹی کھا کے شفا بن گئی۔ اب تو لوگ بیمار لوگ اسے شفا کے لیے لے کر جاتے گئے، مریضوں کو مدینے کی مٹی کھلاتے گئے، اللہ بیماروں کو شفا دے۔ یہ حضور کا مدینہ ہے۔ لوگ دیکھیں سید صاحب ساتھ میں تھے پچھلے سال عمرہ میں، ہے نا، تو یہ جنت البقیع کے اندر یہ سید صاحب نے بہت ساری مٹی اس جگہ سے اٹھا لی۔ حالانکہ میرا بھی دل چاہ کہ میں بھی اٹھاؤں، لیکن سید صاحب کی کچھ باتیں یاد آ گئی۔ حالانکہ یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق ہے، وہ بھی ادب، یہ بھی ادب ہے۔ مٹی کا یہ کھا کے شفا۔ یہاں ہزاروں صحابہ جنت البقیع کے اندر دفن ہیں۔ نبی کے اہل بیت سیدہ فاطمہ، امام حسن گئے، سیدنا عبداللہ گئے، سیدنا عباس ابن عبد المطلب گئے، نبی علیہ السلام کے گھر والے یہاں پر ہیں۔ اب بتاؤ وہ مٹی کھا کے شفا نہ بنے تو کون سی مٹی بنے گی؟ سید صاحب نے فوراً اٹھا لیا، رکھ لیا، کہ یہ لے کے جاؤں گا میں انڈیا کے اندر، اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ میں نے بھی اٹھایا لیکن چھوڑ دیا، نہیں لے جانی۔ تو کچھ باتیں یاد لگی تھی، میں یہاں پر وہ باتیں نہیں بتاؤں گا آپ کو، تو چھوڑ دیے، دیکھا کے شفا۔ اتنے ہزاروں صحابہ، 10,000 صحابہ عثمان غنی وہیں پر مدفون ہیں، بڑے بڑے صحابہ وہاں پر مدفون ہیں۔ وہ مٹی مدینے کی وہ کھا کے شفا بنی۔ اور کیوں نہ بنے یار؟ میرے نبی علیہ السلام کی مسجد میں ایک جگہ ہے جس کو جنت کی کیاری کہتے ہیں، ریاض الجنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بولو؟ سب مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں سب، اور لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں نمبر نہیں آتا ہے۔ جب سے قانون چینج ہوا ہے تو دیکھ دیکھ کے اندر لیتے ہیں، پھر آدھے گھنٹے میں باہر نکال دیتے ہیں۔ لوگ قطار بنا کے کھڑے، کہاں؟ جنت کی کیاری میں جانا ہے۔ جنت، ارے کیا زمین پر بھی جنت ہے؟ کیا زمین پر بھی جنت ہے؟ ہاں ہاں جنت ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے جسے جنت کا ٹکڑا کہا وہ یقیناً جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کے ممبر سے لے کر آپ کے روزے تک جتنا وہ حصہ گئے، روزے سے ممبر تک، ممبر سے روزے تک جتنا یہ حصہ گئے، یہ جنت کی کیاری ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے گئے۔ لوگ یہاں پر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے گئے، دعائیں کرتے گئے، یہ دنیا میں جنت کا حصہ گئے، جنت کا حصہ گئے۔ اب مجھے بتاؤ یہ جنت کا حصہ بنا کیسے؟ اسے یہ اعزاز ملا کیسے؟ یا مسجد ہونے کی وجہ سے اسے جنت کا حصہ کہا گیا، اسے ریاض الجنہ کہا گیا؟ کہ اس میں نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، کہ اس وجہ سے یہ جنت کی کیاری بنی؟ کہیں گے نہیں نہیں، پوری دنیا کے اندر اذانیں ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، پھر اس ٹکڑے کو یہ خاصیت کیسے حاصل گئی؟ اس ٹکڑے کو یہ شرف کیسے حاصل گئی؟ تو اللہ اکبر، بس ایک جملہ نکلتا گیا، اس لیے کہ حضور کے روزے سے لے کر ممبر تک، ممبر سے لے کے روزے تک، روزے سے ممبر، ممبر سے روزے تک حضور علیہ السلام کا آنا جانا، آنا جانا، بار بار حضور حجرے سے نکلتے گئے، ممبر پر آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے گئے، پھر اپنے حجرے میں جاتے گئے، پھر ظہر کے لیے آتے گئے، نماز پڑھاتے گئے، پھر حجرے میں جاتے گئے۔ دین میں 5 مرتبہ نبی حجرے سے ممبر تک، ممبر سے حجرے تک نبی کا آنا جانا۔ مدینے، پورے مدینے کے اندر اتنے قدم زمین پر حضور کے کہیں نہیں لگے جتنے قدم ریاض الجنہ کے اندر لگے۔ تو لوگوں نے کہہ دیا، بلکہ یقین ہے کہ جہاں حضور کے قدم لگے گئے وہی ریاض الجنہ ہے، وہی جنت کی کیاری ہے۔ ارے نبی کے قدم جہاں لگ جائے وہ جنت کی کیاری بن جائے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کی شان کیا ہوگی یار؟ پھر حضور کی ذات کا عالم، قدم لگ جائے تو جنت کی۔ یہ حضور کا مدینہ بہت پیارا مدینہ، بلکہ شہروں میں سب سے افضل شہر حضور کا مدینہ ہے، حتیٰ کہ لوح و قلم سے افضل، اللہ کے عرش سے افضل، کرسی سے افضل، کائنات میں جتنی چیز ہے، آپ خانہ کعبہ سے افضل، شہر مکہ سے افضل شہر مدینہ ہے۔ اور یہ کوئی میری محبت کا غلو نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، اور اسے علماء نے لکھا ہے، سب سے افضل مدینہ،
اور خاص کر وہ جگہ جہاں ہمارے نبی آرام کرتے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا جہاں نبی کا جسم مبارک لگا ہوا ہے،